فاطمہ جناح کی موت پر حبیب جالب نے کہا تھا، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ یوں تو اس خوابیدہ قوم کی کہانی قائد اعظم کی خراب ایمبولینس سے شروع ہوئی، مگر قائد ملت کے قتل، مادر ملت کی پراسرار موت، قائد عوام کی پھانسی سے ہوتی ہوئی دختر مشرق کی اسیسینیشن پر بھی نہ رک سکی، کیونکہ یہ ایک مردہ پرستوں کا معاشرہ ہے۔ جہاں بابائے اردو عبدالحق فاقوں سے مر گئے، پاکستان کے ہمدرد حکیم سعید کو گولیوں سے بھون دیا گیا، محسن پاکستان عبدالقدیر خان جیتے جی بھلا دیے گئے، حبیب جالب آمروں کی ہوس اقتدار پرستی کی بھینٹ چڑھتے رہے، امجد صابری کو رمضان کے مہینے میں مذہب کے نام پر قتل کر دیا گیا، فیض احمد فیض جیسا نادر اور اچھوتا شخص قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بلوچستان میں الحاق پاکستان کا واحد حمایتی اکبر بگٹی کوہلو کے غار میں مارا گیا، جب ایک ڈکٹیٹر 70 سالہ بوڑھے شخص پر ٹوٹ پڑا جو اپنی ہی سرزمین پر پناہ گزین کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ سب تھے ایک مردہ اور بے ضمیر قوم کے زندہ ہیرو۔ جب 17 اکتوبر 1998 میں حکیم سعید کے قتل اور اس کے مجرموں کو باعزت بری کرنے کی خبر ہندوستان میں بیٹھے اس کے بھائی حکیم عبد المجید نے سنی ہوگی تو اس نے سوچا تو ہوگا کہ سعید، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ پاکستان مت جاؤ، یہ ایک بے ضمیر اور مردہ پرستوں کا معاشرہ ہے، یہاں زندہ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن مر جانے والوں کے جنازوں میں لاکھوں شریک ہوتے ہیں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اور اگر حبیب جالب ہوشیار پور چھوڑ کر اس بے ضمیر اور مردہ معاشرے کا حصہ نہ بنتے تو شاید ہندوستان میں ان کی عظمت میں گیت لکھے جاتے اور وہ یوں بے توقیر نہ ہوتے جیسے بے توقیر ان کو ہم نے کیا۔ معزز دوستو، اس کہانی کا آغاز 11 سپٹمبر 1948 کی صبح کو ہوا، جب کراچی سے دو جہاز موت سے لڑتے ہوئے ایک عظیم لیڈر کو لینے کے واسطے کوئٹہ آئے، جو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھا، لیکن جہازوں میں موجود آکسیجن کے سلنڈر تقریباً خالی تھے، جو قائد اعظم کو کراچی تک سہارا دینے کے لیے ناکافی تھے۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت ان جہازوں کے لیے آکسیجن مہیا کرنا پڑی۔ 2 بجے جا کر یہ جہاز کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے اور 4:15 پر ماڑی پور ہوائی اڈے پر اترے۔ قائد اعظم کو ایک فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا جو ان کو گورنر جنرل ہاؤس لے کر روانہ ہو گئی، جو کہ ماڑی پور سے 9 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابھی ایمبولینس نے 4 میل کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گئی۔ ڈرائیور نے 20 منٹ تک ایمبولینس ٹھیک کرنے کی کوشش کے بعد بتایا کہ انجن خراب ہو گیا ہے اور دوسری ایمبولینس کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور دوسری ایمبولینس کے آنے تک یہ قافلہ 1 گھنٹے سے بھی زائد وقت کے لیے ماڑی پور کے جنگل میں پھنسا رہا۔ آخر گرتے پڑتے بانی پاکستان کا آخری سرکاری سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر قائد کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش نے ان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو 2 اور ڈاکٹروں کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد کو بلانا چاہا، لیکن وہ دونوں دستیاب نہ ہو سکے۔ قائد اعظم کے ساتھ کوئی نرس بھی موجود نہ تھی۔ جب 2-3 گھنٹے کی مسلسل تگ و دو کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر میسر نہ آیا تو قائد اعظم نے فاطمہ جناح سے کہا، فاطی، خدا حافظ۔ پھر نہ کسی ایمبولینس کی ضرورت رہی، نہ نرس کی، نہ ڈاکٹر کی، اور یوں قائد اعظم محمد علی جناح کی موت کا سرکاری طور پر اعلان ہو گیا۔ کرنل الہی بخش اور فاطمہ جناح کے علاوہ تمام لوگ اس خبر کے منتظر تھے۔ 1949 میں کرنل الہی بخش نے قائد اعظم کے آخری ایام کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کا دیباچہ فاطمہ جناح نے تحریر کیا، لیکن احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے اس کتاب پر پابندی لگوا دی۔ فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر پر بھی ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کتاب دوبارہ 1987 میں چھپی تو صحیح، لیکن اہم مواد حذف کر دیا گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے 2 سال تک فاطمہ جناح کو قوم سے براہ راست خطاب کرنے کی اجازت نہ ملی، اور قائد کی 3ری برسی پر جب انہیں ریڈیو پاکستان پر تقریر کرنے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے ابھی بس اتنا ہی کہا تھا کہ میرے بھائی کو خراب ایمبولینس تو بجلی کا مین سوئچ آف کر دیا گیا۔ یوں انہوں نے 15 سال گمنامی کی حالت میں گزار دیے۔ نہ کسی حکمران نے خبر لی اور نہ ہی عوام کو یہ توفیق ہو سکی کہ اس جبر کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ 1965 کے انتخابات کی مہم میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان کی طرف لوٹ آؤ ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایسٹ پاکستان میں فاطمہ جناح کو ایوب خان پر واضح برتری حاصل تھی، اور ویسٹ پاکستان میں بھی صورتحال مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھی۔ پھر راتوں رات اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور فاطمہ جناح کی اس ہار کو حبیب جالب نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا، دھاندلی دھونس اور دھن سے جیت گیا، ظلم پھر مکر و فن سے جیت گیا۔ فاطمہ جناح کو بھارتی اور امریکی ایجنٹ قرار دے دیا گیا۔ علماء نے کفر کے فتوے داغے، لیکن وہ خاموش رہیں۔
قصر فاطمہ کراچی پر ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، کبھی گھر پر چھاپے تو کبھی مین گیٹ پر فائرنگ، کبھی پانی بند تو کبھی بجلی غائب، لیکن پھر بھی مادر ملت کی ملت نہ جاگی۔ 9 جولائی 1968 کی رات جبری گوشہ نشینی کے دوران جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مردہ جسم کو کندھا دینے کے لیے لاکھوں لوگ نکل آئے، مگر ان کے جیتے جی کوئی بھی ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے موجود نہ تھا، کیونکہ یہ ایک مردہ پرستوں کا معاشرہ ہے۔ فاطمہ جناح کی موت کو دل کا دورہ قرار دے دیا گیا، لیکن ہدایت علی عرف کلو جس نے محترمہ کو غسل دیا تھا، اس نے بتایا کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور پیٹ میں بھی ایک چھید تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ کلو غسال نے فاطمہ جناح کے خون آلود کپڑے بڑی دیر تک سنبھال کر رکھے کہ شاید اس بے ضمیر قوم کا ضمیر جاگ اٹھے۔ حبیب جالب وہ واحد شخص تھے جو فاطمہ جناح کے جلسوں میں شیر کی طرح دھڑا کرتے تھے۔ ایک آواز سے ایوان لرز اٹھے، لوگ جاگے ہیں تو سلطان لرز اٹھے۔ پھر اس اکیلی آواز کو دبانے کے لیے حبیب جالب کے خلاف قتل کے جھوٹے مقدمے بنائے گئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ دفعہ 207 کے تحت انہیں 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ حبیب جالب جس نے خدا کی دھرتی کے لیے ہندوستان کا ہوشیار پور چھوڑا تھا، وہ اس مقدس دھرتی پر بڑے عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا، لیکن کوئی اس کے حق میں نہ بولا، کیونکہ یہ ایک بے ضمیر اور مردہ لوگوں کی سرزمین ہے۔ اور یوں ایک ایمبولینس سے شروع ہونے والی کہانی کے کردار بدلتے چلے گئے، سال پر سال گزرتے رہے، ہر بار کوئی نیا شخص ایمبولینس کی سواری بنتا چلا گیا، لیکن 75 سالوں پر محیط اس کہانی میں کچھ بھی نہیں بدلا، نہ ظلم و جبر کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا رویہ اور نہ ہی عوام نے اس ظلم و جبر کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی زحمت کی، کیونکہ یہ ایک مردہ پرستوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں زندہ شخص کے لیے کوئی نہیں نکلتا، لیکن اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی ہجوم کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔